الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں قبولیت عمل کے لیے 3 شرائط بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ عقائد کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے۔ عقائد کے سلسلے میں کام جاری ہے، اللہ قبول فرمائے۔ عقائد کے عنوان پر کتب تو متکلمین نے کئی لکھی ہیں، تو ہم نے مشاورت کے ساتھ طے کیا کہ انشاءاللہ آپ حضرات کو ایک کتاب میری اپنی اسلامی عقائد اور 4 کتب مزید انشاءاللہ پڑھا دی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدۃ الحسنہ، اور پھر پڑھیں گے علامہ نصفی کی عقیدۃ النصفیہ، اور پھر پڑھیں گے امام طحاوی کی العقیدۃ الطحاویہ، اور آخر میں پڑھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی الفقہ الاکبر۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ان کتب عقائد کو پڑھاتے وقت مقصود اس وقت ان کا متن سمجھانا ہے، کتاب سمجھ آ جائے، عبارت سمجھ آ جائے، متن سمجھ آ جائے۔ تشریحات ایسی ہیں جو کتاب کے اندر درج کر دی گئی ہیں، شروع پر کام جاری ہے۔ الفقہ الاکبر چھپ گئی ہے، العقیدۃ الطحاویہ چھپ گئی ہے شرح کے ساتھ، باقی 2 بھی انشاءاللہ شرح کے ساتھ چھپ جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ جو ضروری بات ہوگی متن میں سمجھانے والی میں وہ سمجھا دوں گا تاکہ متن اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام تھا قطب الدین احمد ولی اللہ بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین العمری الدہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت کی ولادت ہوئی ہے 4 شوال 1114 ہجری، اور آپ کی وفات ہے 1176 ہجری۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 5 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا، اور 10 سال کی عمر تک شرح جامی تک پہنچ گئے۔ 17 سال کی عمر ہوئی تو والد کی وفات کے بعد آپ نے والد کی مسند تدریس کو سنبھالا، اور عمر بھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم نقلیہ اور عقلیہ کو پڑھانے میں اور امت کی تربیت کرنے میں مشغول رہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتب لکھی ہیں، میں چند ایک تصانیف کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ترجمہ قرآن کریم، حجت اللہ البالغہ، فیوز الحرمین، انفاس العارفین، عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، العقیدۃ الحسنہ، الطاف القدس، القول الجمیل، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، تفہیمات الہیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ صلاۃ و سلام ہو ہمارے آقا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب تمام پر، حمد و صلات کے بعد۔ فیقول العبد الفقیر المفتخر الی رحمت اللہ الکریم احمد المدعو بولی اللہ بن عبد الرحیم احسن اللہ تعالیٰ الیہما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی طرف محتاج فقیر احمد عرض کرتا ہے اللہ اکبر، اور فرمایا کہ مجھے ولی اللہ کہتے ہیں، احمد ولی اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے والد دونوں کے حال پر رحم فرمائے۔
اشہد اللہ تعالی من حضر من الملائکۃ والجن والانس انی اعتقد من صمیم قلبی۔ آگے شاہ صاحب عقائد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں حاضر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں جو موجود ہیں، جو جنات موجود ہیں ان کو گواہ بناتا ہوں، جو انسان موجود ہیں ان کو گواہ بناتا ہوں کہ میں صمیم قلب سے، دل کی پختگی سے، دل کے یقین سے یہ بات کہتا ہوں۔ آگے ان عقائد کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1، ان للعالم صانعا قدیما، اس عالم یعنی اس جہان کا بنانے والا ہے جو کہ قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بنانے والے ہیں۔ یہاں بات ذہن نشین فرما لیں، خود آگے جا کر شاہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے کہ عالم کتنے ہمارے علم میں نہیں، بہت زیادہ عالم اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جہان، لیکن انسان کا جن جہانوں سے تعلق ہے وہ 4 بنتے ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، اور نمبر 4 عالم آخرت۔ جب روحیں تھی جسم نہیں تھے، عالم ارواح، اور اب ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک یہ عالم دنیا ہے، قبر کے پیٹ میں جانے سے لے کر حشر تک یہ عالم برزخ ہے، اور حشر سے اٹھنے سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ عالم آخرت ہے۔ میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے آسان تعبیر اختیار کیا کرتا ہوں کہ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ عقیدہ نمبر 2، لم یزل ولا یزال، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ابدی بھی ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، واجباً وجودہ ممتنعاً عدمہ، اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے اور عدم محال ہے۔ وجود واجب ہے اور عدم محال ہے، یہ تب سمجھ آئے گا جب واجب اور محال کا معنی سمجھ آئے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عقلی طور پر دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسموں سے خارج کوئی نہیں۔ نمبر 1 واجب الوجود، نمبر 2 ممتنع الوجود، نمبر 3 ممکن الوجود۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ وفات 811 ہجری کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں، واجب الوجود هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلا۔ واجب الوجود وہ ہے جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ محال کسے کہتے ہیں؟ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالی وفات 816 ہجری کتاب التعریفات میں ارشاد فرماتے ہیں، المحال ما یمتنع وجودہ فی الخارج، محال وہ ہے کہ خارج میں، یعنی جس کا ہونا ناممکن ہو، جس کا ہونا ناممکن ہو۔ ممکن میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں، لا یقتضی شیئا من الوجود والعدم، ممکن وہ ہے جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو۔ پھر ذہن نشین فرما لیں کہ محال کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محال عقلی، نمبر 2 محال شرعی، نمبر 3 محال عادی۔ محال عقلی وہ ہے جس کا وجود عقلاً ناممکن ہو، مثلا ایک چیز آگ بھی ہو وہی چیز پانی بھی ہو، ایک چیز روشن بھی ہو وہی چیز اندھیر بھی ہو، ممکن نہیں ہے۔ محال شرعی کہ جس کا وقوع شرعاً ناممکن ہو، یعنی شریعت اس کے وقوع کو تسلیم نہ کرے۔ مثال 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، کافر کا جنت میں جانا، یہ عقلاً ہے، شرعاً ناممکن ہے۔ محال عادی وہ چیز جس کا وقوع عادتاً محال ہو، یعنی عام طور پر لوگوں کی عادت میں نہ ہوتا ہو، روٹین میں نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی اتنا دوڑے کہ 500 کلومیٹر فی رفتار سے چلے، یہ عقلاً تو ممکن ہے، شرعاً بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 4 وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور بلند تر ہے۔ یہاں 2 لفظ استعمال فرمائے، نمبر 1 کبیر اور نمبر 2 متعال۔ کبیر اور متعال میں فرق کیا ہے؟
امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید العاملی الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تفسیر طبری میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال اس کے تحت فرماتے ہیں الکبیر الذی کل شیء دون المتعال المستعلی علی کل شیء بقدرتہ، کبیر اس ذات کو کہتے ہیں کہ باقی چیزیں اس سے چھوٹی ہوں، اور متعال اسے کہتے ہیں جو اپنی قدرت کی وجہ سے تمام چیزوں سے بالا تر ہو، یعنی کبیر کا معنی بڑا ہونا ہے اور المتعال کا معنی بلند ہونا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، صفات کمال کا بیان۔ متصفا بجمیع صفات الکمال منزہ من جمیع سمات النقص والزوال، اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کو جامع ہیں، تمام صفات کمالیہ اللہ میں جمع ہیں، اور تمام نقص اور زائل اور فنا ہونے والی صفات سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ وَهُوَ خَالِقٌ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ عالم بجمیع المعلومات، تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ قادر علی جمیع الممکنات، تمام ممکنات پر قادر ہیں۔ مرید لجمیع الکائنات، اور اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا ارادہ فرمانے والے ہیں۔ حی سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ حی بھی ہیں، سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ متکلمین صفات ذاتیہ 7 ذکر فرماتے ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر اور نمبر 7 کلام۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 6 کا تذکرہ فرمایا، صفت کلام کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ وجہ اس لیے کہ صفت کلام کی اہمیت کے پیش نظر مستقل آگے صفت کلام آ رہی ہے، جہاں قرآن کریم کا تفصیل سے تذکرہ فرمائیں۔ عقیدہ نمبر 6، مشابہ، مخالف اور شریک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لا شبہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ، کوئی اللہ کے مشابہ ہے نہ اس کے مخالف، نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ اس کے مماثل۔ یہاں بات سمجھیں، مشابہ اور مماثل میں فرق کیا ہے؟ مشابہ اور مماثل میں فرق کیا ہے؟ علامہ سید ابو ثنا محمود علوسی افندی بغدادی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری، روح المعانی فلا تجعلوا للہ اندادا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 کی رات فرماتے ہیں وشبہ المشارک فی الکیفیت فقط، جب صرف کیفیت میں تشبیہ دینی مقصود ہو تو وہاں لفظ شبہ استعمال ہوتا ہے، اور لفظ مثل اور مماثل قاضی عبدالرب النبی بن عبدالرب الرسول دستور العلماء میں لکھتے ہیں المثل هو المشارک فی جمیع الاوصاف، اور جب تمام صفات میں اسماء کیفیات میں تشبیہ دینی ہو تو وہ لفظ مثل استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ذہن نشین فرما لیں کہ لفظ شبہ اور مثل میں یہ فرق اس وقت ہے جب دونوں کا استعمال ایک ہی جگہ ہو، ورنہ شبہ بول کر مثل اور مثل بول کر شبہ یہ مراد لیا جاتا ہے۔ دوسری بات سمجھے، فرماتے ہیں ولا ضد لہ، کوئی اللہ کا مخالف نہیں، ولا ند لہ، کوئی اللہ کا شریک نہیں، جبکہ کفار نے تو اللہ کی مخالفت بھی کی ہے، فرعون نے کیا، قارون نے کیا، ہامون نے کیا، بڑوں نے مخالفت کی ہے۔ تو مخالف نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے مخالف بننے کا اہل ہو، مخالفت کے دعوے کرنے ہو رہے ہیں، اور ایسا ہونا کہ اس میں مخالفت کا شبہ بھی ہو سکتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 7، توحید کی اقسام اور ان کی وضاحت۔ ولا شریک لہ فی وجوب الوجود ولا فی استحقاق العبادہ ولا فی الخلق والتدبیر فلا یستحق العبادہ ای اقصی غایت التعظیم الا ہو، واجب الوجود ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ استحقاق عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی مخلوقات کو پیدا کرنے میں اور مخلوقات کی تدبیر و انتظام میں کوئی اس کے شریک ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی حد درجہ تعظیم کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا یشفی مریضا ولا یرزق رزقا ولا یکشف ضرا الا هو بمعنى ان یقول لشیء کن فیکون، کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے اللہ کے علاوہ کہ جو مریض کو شفا دے صرف کن کہنے سے، اور رزق کسی کو دے کن کہنے سے، اور کسی کی تکلیف دور کرے صرف کن کہنے سے، ایسا کوئی نہیں۔
ہاں لا بمعنی سبب العادی الظاہری کما یقال شفت طبیب المریض ورزق الامیر الجندہ فہذا غیر و ان اشوا فی اللفظ. فرماتے ہیں بعض ذہن میں رکھیں اسباب کے درجے میں یہ کہنا کہ فلاں ڈاکٹر نے فلاں کو ٹھیک کر دیا ہے، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں، فلاں بندے نے فلاں امیر نے پورے اپنے قافلے کو کھانا کھلا دیا، یہ ٹھیک ہے، یہ اسباب کے درجے میں ہے. لفظ اگرچہ ایک جیسا ہے لیکن معنی میں فرق ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو شفا دی ہے، اس کا معنی بغیر سبب کے، اور جب کہتے ہیں فلاں بندے نے فلاں کو ٹھیک کیا ہے، اس کا معنی اسباب اختیار کر کے. ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شافی، کوئی رازق، کوئی بھی نہیں. عقیدہ نمبر 8 مددگار سے پاک، ولا ظہیر اللہ، کوئی اللہ کے لیے مددگار نہیں. عقیدہ نمبر 9 حلول و اتحاد سے مبرہ، ولا یحل فی غیری ولا یتحد بغیری، وہ کسی دوسری چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ ہی کسی اور سے متحد ہوتا ہے. اللہ کی ذات میں حلول و اتحاد نہیں. حلول کا معنی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا ایک ہونا، اس طرح کہ ایک اپنے وجود کو ختم کرتے، جس طرح چینی اور پانی ملیں اور پانی میٹھا ہو اور چینی کا وجود ختم ہو جائے. اور اتحاد کا معنی ہوتا ہے دو یا دو سے زائد چیزیں اس طرح اکٹھی ہوں ہر ایک اپنا وجود بھی باقی رہے. جیسے آملیٹ میں انڈا، ٹماٹر، پیاز، مرچیں، گھی بہت کچھ ہے اور ہر ایک اپنا وجود بھی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ حلول اور اتحاد دونوں قسم سے بری ہے، اس لیے کہ حلول اور اتحاد صفت ہوتی ہے جسم کی. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ حلول اور اتحاد سے بھی پاک ہیں. یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے ہیں. عقیدہ نمبر 10 حدوث اور تجدد کی نفی کا بیان. لا یقوم بذاتہ حادث فلیس فی ذات ولا صفاتہ حدوث. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اللہ اکبر، کوئی حادث زوال پذیر چیز اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو پہلے نہ تھی اور بعد میں ہوئی ہو. اللہ کی ذات بھی ہمیشہ سے، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے. وَإِنَّمَا الْحُدُوثُ فِي تَعَلُّقِ الصِّفَاتِ بِمُتَعَلِّقَاتِهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْأَفْعَالُ. کہتے ہیں اللہ کی صفات تو ہمیشہ سے ہیں، لیکن صفت کا کسی سے جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق میں بس اوقات حدوث ہوتا ہے. مثلا جب کوئی بھی نہیں تھا اللہ تب بھی خالق تھے، جب ہیں اللہ تب بھی خالق ہے. لیکن صفت خلق کا بظاہر ظہور اس وقت ہو رہا ہے، صفت خلق کا ظہور اس وقت ہو رہا ہے جب مخلوق پیدا ہو رہی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ حدوث یعنی ظہور تب ہوتا ہے جب کسی اس چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے. وحقیقت ان تعلق لیس ایضا بحادث. فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی صفت کا اپنے متعلق سے تعلق یہ بھی حادث نہیں، ولکن الحادث هو المتعلق. تو یہ تعلق جس سے قائم ہونا تھا وہ چونکہ چیز حادث ہے، پہلے نہیں تھی، لہذا اس تعلق کو بھی حادث کہہ دیتے ہیں. فیظہر احکام التعلق متفاوتا لتفاوت المتعلقات. اللہ اکبر. وہو بریء عن الحدوث والتجدد من جمیع الوجوہ. چونکہ متعلقات اشیاء عالم باہیں مختلف ہوتے ہیں اس لیے اس تعلق کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے حدود اور تجدد سے پاک ہے. عقیدہ نمبر 11 تقدیس باری تعالیٰ. لیس بجوہر ولا ارض ولا جسم ولا فی حیز وجہت لا یشار الیہ بہا ہنا وہنالک ولا یصح علی الحرکہ والانتقال والتبدل فی ذاتی ولا فی صفاتی والباطل ولا الکذب. اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں، اللہ عرض بھی نہیں، اللہ جسم بھی نہیں، اللہ کسی جگہ میں بھی نہیں، کسی جہت میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے اللہ یہاں ہے یا اللہ وہاں ہے، اور نہ ہی کہہ سکتے ہیں اللہ حرکت کرتے ہیں یا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ منتقل ہوتے ہیں. والانتقال والتبدل فی ذات ولا فی سے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ تبدل ہے، نہ تغیر ہے، نہ حرکت ہے، نہ انتقال ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں خلاف واقعہ چیز ہے باطل و کذب. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں. عقیدہ نمبر 12 استواء علی العرش کا معنی. اللہ اکبر. وہ فوق العرش کما وصف نفسہ ولکن لا بمعنی التحیز ولا الجہہ. جب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ فوق العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے،
تو یہ ایسی ہے جیسے اللہ نے اس کا معنی بیان فرمایا، اللہ مستوی علی العرش ہے، اس کا یہ معنی کہنا اللہ عرش پر ہے، اللہ اوپر ہے۔ فرماتا ہے ولاکن اللہ بمعنی تحیز، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ میں ہے، یعنی اوپر جو عرش جگہ اللہ وہاں پر ہے، یا خاص جہت کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ بل لا یعلم کنہ ھذا التفوق والاستواء الا ھو، تفوق اور استواء کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِمَّنْ آتَاهُ اللَّهُ مِن لَّدُنْهُ عِلْمًا، یا وہ لوگ جانتے جن کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، ہم استواء کا معنی نہیں کرتے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، بعض حضرات کو حجت اللہ البالغہ کی ایک عبارت سے شبہ پڑا ہے کہ شاہ ولی اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کے قائل ہیں۔ وہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شارع وہ مخاطب سے گفتگو اس کی عقل کے مطابق فرماتے ہیں۔ وہاں فرمایا اثبت لنفسہ جہتاً، اللہ نے اپنی ذات کے لیے جہت کو ثابت کیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ تو بعض اس سے یہ شبہ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب اللہ کے لیے جہت کے قائل ہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں یہ عقیدہ کی کتاب ہے اور یہاں شاہ صاحب صراحت فرما رہے ہیں بڑی اچھی طرح، لیس بجوہر ولا ارض ولا جسم ولا فی حیز وجہت، اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں نہیں ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ولاکن لا بمعنی تحیز ولا الجہہ، اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے جیسے اللہ نے خود فرمایا ہے، لیکن اس کا معنی تحیز اور جہت ہرگز نہیں ہے، جہت کی نفی فرما رہے ہیں۔ ہاں البتہ جو حجت اللہ میں شاہ صاحب نے فرمایا اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں مخاطب کی عقل کے مطابق، چونکہ مخاطب اللہ تعالیٰ کو بغیر جہت کے نہیں سمجھ سکتا، تو قرآن کریم میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس سے بظاہر جہت ثابت ہوتی ہے، حالانکہ وہ خاص جہت کے اندر نہیں ہے۔ وہاں شاہ صاحب نے دوسری مثال بھی دی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قبلہ، تو آپ نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب، یہ سارا ہی قبلہ ہے، چونکہ مدینہ منورہ سے قبلہ جنوب کی جانب ہے، فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو جنوب کی جانب ہے یہ ساری قبلہ ہے، حالانکہ قبلہ تو صرف کعبہ ہوتا ہے یا کعبہ کی جہت ہوتی ہے۔ آپ نے بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ مخاطب اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے اس کے لیے جہت کعبہ کو مکمل قبلہ قرار دے دیا گیا۔ کتنی آسان بات ہے۔ عقیدہ نمبر 13، رؤیت باری تعالی وہو مرئی للمؤمنین یوم القیامت بوجہین، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار ہوگا، اور دیدار کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، احدہما ان ینکشف علیہم انکشافا بلیغا اکثر من التصدیق بہ عقلا، ایک صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ مومنین پر اس طرح کامل طور پر منکشف ہوں جو عقلی طور پر تصدیق کرنے سے بھی مرتبہ میں زیادہ ہو، یعنی اس طرح کھل کر دیدار ہو، یہ جس طرح انسان عقل سے اعتراف کرتا ہے اس سے بھی زیادہ انسان کو یقین ہو جائے۔ فَكَأَنَّ رُؤْيَةُ بِالْبَصَرِ، انسان آنکھ سے دیکھ نہیں رہا لیکن رؤیت ایسے گویا کہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ مُحَاذَاتٍ وَمُقَابَلَةٍ وَجِهَةٍ وَلَوْنٍ وَشَكْلٍ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سامنے ہوگا، محاذات میں ہوگا، مقابلہ میں ہوگا، جہت کون سی ہوگی، رنگ کون سا ہوگا، شکل کیا ہوگی، جس کے بغیر۔ وَهَذَا الْوَجْهُ قَالَ بِالْمُعْتَزِلَةِ، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ معتزلہ کی رائے ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا لیکن خاص شکل، خاص رنگ، خاص جہت اور محاذات میں نہیں ہوگا، لیکن دیدار ہوگا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ حَقٌّ، یہ بات بالکل بجائے حق ہے۔ انما خطاهم فی تعبیر الرؤیت بہذا المعنی حصر رؤیت فی هذا المعنی، معتزلہ کی غلطی یہ ہے کہ وہ صرف اسی قسم کی رؤیت کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کسی اور رؤیت اور دیدار کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ یعنی جس طرح معتزلہ اللہ کے دیدار کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح ہوگا کہ بالکل واضح طور پہ انسان کو پتہ چلے گا یہ اللہ ہے، لیکن خاص رنگ، خاص جہت، خاص شکل نہیں ہوگی۔ فرمائے بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ رؤیت کی ایک یہی قسم ہے، دوسری ممکن نہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ فرماتے کہ رؤیت کی ایک صورت اور بھی ممکن ہے، وہ کیا ہے؟ ثانیہما ان یتمثل لہم بصورت کثیرہ، اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں بندوں کے سامنے، مختلف بندوں کے سامنے آئے۔
کما مذکور فی السنہ، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، فیرون بابصارہم، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، بشکل واللون والمواجہ، اللہ تعالیٰ کی شکل بھی دیکھیں، رنگ بھی دیکھیں، سب دیکھیں، کما یقع فی المنام، جس طرح کہ انسان خواب میں کسی چیز کو دیکھتا ہے، بظاہر اس کا جسم نہیں ہوتا، لیکن انسان خواب میں دیکھتا ہے چیز سفید ہے، خواب میں دیکھتا ہے چیز سرخ ہے، تو اگر آنکھ کھل جائے تو کوئی جسم بھی نہیں ہوتا، آنکھ بند ہو جائے تو خواب میں پورا جسم، رنگ اور ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اس طرح دیکھے، یعنی شکل بھی ہو، لون بھی ہو، یہ اسی طرح ہو، تو یہ دیکھیے اس کے اندر فرمایا کما اخبر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، ارأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا، فیرون ہناک عیانا کما یرون فی الدنیا مناما، فرمایا جس طرح انسان خواب میں دیکھتا ہے وہاں بغیر کہ خواب سے اپنی آنکھ سے دیکھے گا، وہذان الوجہان نفہمہما ونعتقدہما، فرماتے دو صورتیں میں سمجھ بھی آتے ہیں، ہم دونوں کے اعتقاد بھی رکھتے ہیں، وَإِن كَانَ اللَّهُ تعالی وَرَسُولُهُ أَرَادَ بِالرُّؤْيَةِ غَيْرَهُمَا فَحَقٌّ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مراد قیامت کے دن دیدار رؤیت سے ان دو کے علاوہ کوئی اور ہے، ہم اس پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں، اگرچہ ہمیں کسی کو وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آمنا بمراد اللہ تعالی ورسولہ وَإِن لَّمْ نَعْلَمْ بِعَيْنِهِ ذَلِكَ، اگرچہ ہم اس حقیقت کو کما حق کو نہ سمجھ پائیں لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کا مقصد فرمانے کا یہ ہے، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اور اس کی دو صورتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ منکشف ہو جائیں، بندوں کو نظر آئیں لیکن خاص شکل، لون، جہت نہ ہو۔ دوسری صورت، اللہ تعالیٰ بندوں کو نظر آئیں، جہت، شکل اور لون بھی ہو، لیکن ہو ایسے جس طرح بندہ خواب میں دیکھتا ہے، لے وہاں آنکھوں سے دیکھ لے، پر میں دونوں ٹھیک ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رؤیت ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس کے علاوہ ہے، ہم اس پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 14، مشیت، ارادہ اور رضا الہی۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر رہتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، مشیت کا مطلب سمجھیں گے اشکالات پیدا نہیں ہوں گے۔ مشیت کا معنی، بعض لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے چاہا کہ بندہ کفر کرے، بندے نے کر لیا، بندے کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے چاہا بندہ زنا کرے، بندے نے کر لیا، بندے کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے چاہا بندہ نماز پڑھے، بندے نے نماز پڑھ لی، بندے کی خوبی کیا ہے؟ بات سمجھ لیں۔ مشیت کا معنی میں آج کے دور میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ نے دو آپشن رکھے ہیں، چاہے تو کفر اور چاہے تو ایمان، تیسرا آپشن نہیں۔ اب بندہ اگر کفر اختیار کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس آپشن کو رکھا ہے، زنا یا نکاح۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کسی عورت سے انسان کی ملاقات بھی ہو لیکن اس میں زنا بھی نہ ہو، نکاح بھی نہ ہو۔ باندھی کی صورت الگ ہے، وہ تو کر نکاح ہے نا، تو اب چاہیں تو یہ کر لیں، اللہ نے دونوں آپشن رکھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ہی آپشن رکھتے تو بندہ دوسرا کیسے کر سکتا؟ تو جو آپشن بندہ لے رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس آپشن کو بھی پیدا فرمایا ہے لیکن اس کو چاہتے نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 15، فالکفر والمعاصی بخلقی و ارادتی لا برضا ہو، یہ کفر اور گناہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے اس کا ارادہ فرمایا لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ یعنی کفر کو اللہ نے پیدا بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا کرنے کے بعد اپنی مشیت سے یہ چاہت رکھی کہ کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، چاہو تو کفر لو، چاہو تو ایمان لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگر مشیت نہ فرماتے تو کفر کا وجود ہی نہ ہوتا، لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ بندہ کفر اختیار کرے۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں کفر کو پیدا کر دوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا میں ایمان کو پیدا کر دوں۔ یہ معنی ہے کہ کفر اور ایمان دونوں اللہ کے ارادے سے ہیں، لیکن بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو کفر لے لے اور چاہے تو یہ ایمان لے لے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے، خوش اس پہ ہوتا ہے کہ بندہ کفر نہ لے، بندہ ایمان لے، لیکن کفر کو بھی تو پیدا اللہ نے فرمایا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح کوئی حکیم ہے وہ زہر بھی پیدا بناتا ہے اور وہ چینی بھی بناتا ہے تو کہتا ہے چاہو تو یہ کھاؤ، چاہو تو یہ کھاؤ۔ اس کا معنی ہے کہ آپ کھائیں زہر، وہ کہتا ہے کہ نہیں زہر نہ کھائیں، اس سے تم مر جاؤ گے، میں کہتا ہوں تم چینی کھاؤ۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، وغنی لا یحتاج الی شیء فی ذاتہ و صفاتہ،
وہ ایسا غنی اور بے نیاز ہے، اپنی ذات اور صفات میں کسی کا محتاج نہیں۔ عقیدہ نمبر 17 ولا حاکم علیہ ولا یجب علیہ شیء بایجاب غیرہ نعم قد یعد شیئا فوفى بالوعد کما ورد فهو ضامن علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کے واجب کرنے سے خدا پر واجب ہو، کسی دوسرے کے ضروری قرار دے اللہ پر کرنا ضروری ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں اللہ جب وعدہ فرماتے ہیں تو وعدے کو پورا فرماتے ہیں۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز کو اپنے ذمے لے لیا ہے۔ عقیدہ نمبر 18 افعال خداوندی کا حکمت اور مصلحت پر ہونا۔ وجمیع افعالہ یتضمن الحکمت والمصلحت الکلیۃ علی ما یعلم ولا یجب علیہ اللطف الجزئی الخاص او الاصلاح الخاص۔ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت اور کامل مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں جیسا کہ وہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر کسی خاص شخص کے ساتھ لطف و احسان کا معاملہ کرنا یا اس کو خاص نفع پہنچانا واجب نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی افعال ہیں وہ حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، فوائد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ ضرور ہی بندے کو فائدہ پہنچائیں، ضرور ہی بندے کو نفع پہنچائیں، یہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 19 لا قبیح منہ ولا ينسب فيما يفعل او يحكم الى جور او ظلم۔ کوئی کبھی اور بری بات اللہ تعالیٰ سے سرزد نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ فیما خلق و امر، اللہ نے اللہ کی مخلوق جو پیدا فرمائے یا اللہ کی چیز کا حکم دے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز کبھی نہیں ہوتی۔ ولا ينسب فيما يفعل، اور اللہ تعالیٰ جو کام کرے کسی بات کا فیصلہ فرمائے تو اللہ کی طرف ظلم اور جور کی نسبت نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے ظلم فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ عقیدہ نمبر 20 جراء الحکمت فیما خلق و امر لا انه يستكمل نفسه وصفاته بشيء وان يكون له حاجة وغرض فإن ذلك ضعف وقبح۔ اللہ تعالیٰ حکمت کی رعایت کرتے ہیں جب کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں، حکمت کی رعایت کرتے ہیں جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں وہ حکمت ہو تو اس سے اللہ کی ذات مکمل ہوتی ہے، وہ فائدہ حاصل ہو تو اللہ کی صفات مکمل ہوتی ہے۔ جس طرح کو بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ شادی ہو گئی ہے، میرے بچے ہو گئے ہیں، اب میں اپنے آپ کو ایک کامل اور مکمل سمجھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ فرمائے پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اب میں خود کو کامل سمجھ رہا ہوں، یہ نہ ہوتی تو میں ناقص ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ عقیدہ نمبر 21 اشیاء کا حسن اور قبح شرعی ہے، عقلی نہیں۔ لا حاکم سواہ فلیس للعقل حکم فی حسن الاشیاء وقبحها وکون الفعل سببا للثواب والعقاب۔ کوئی حاکم اللہ کے سوا نہیں، کوئی فیصلہ کرنے والا اللہ کے ماں سوا نہیں ہے، اس لیے کسی چیز کا حسن اور قبح، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اور کسی کام کا باعث ثواب یا باعث عذاب ہونا یہ عقل پر موقوف نہیں ہے۔ عقل اچھی کہے تو اچھی ہو، عقل بری کہے تو بری ہو، عقل کہے اس پر اجر ملے گا تو اجر ملے، عقل کے اس پر عذاب ملے گا تو عذاب ملے، ایسا ہرگز نہیں۔ وَإِنَّمَا حُسْنُ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِهِ وَتَكْلِيفِهِ لِلنَّاسِ۔ کسی بھی چیز کا حسن یا کسی بھی چیز کا قبح اللہ کے فیصلے سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور جب اللہ بندوں کو مکلف بناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ جب اللہ نے بندوں کو مکلف بنایا نماز پڑھنے کا، اس کا معنی نماز اچھی ہے، مکلف بنایا روزہ رکھنے کا، اس کا معنی کہ روزہ اچھا ہے، مکلف بنایا نکاح کرنے کا معلوم نکاح اچھا ہے، مکلف بنایا کہ تم نے شراب نہیں پینا، پتہ چلا کہ شراب گند ہے، مکلف بنایا کہ تم نے خنزیر نہیں کھانا، پتہ چلا خنزیر گند ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ فَمِنْهَا مَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ وَجْهَ مَصْلِحَتِهِ ومناسبته للثواب والعقاب ومنها لا تدرك الا باخبار الرسل عن اللہ تعالی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عقل کو اس کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ عقل کو اس کی حکمت معلوم نہیں ہوتی۔
بعض ایک ایسی چیزیں ہیں عقل سمجھتی ہے یہ ثواب کے مناسب ہے یا عقاب کے مناسب ہے، اور بعض کو نہیں سمجھ سکتی جب تک اللہ پیغمبر کو نہ بتائے اور نبی اپنے اللہ کی طرف سے نقل نہ کرے، اس وقت تک بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ عقیدہ نمبر 22، ہر صفت کا بذات ہی ایک اور باعتبار متعلق غیر متناہی ہونا۔ وکل صفت من صفاتی واحدۃ بالذات غیر متناہیۃ بحسب التعلق والتجدد انما فی المتعلق بالمعنی المذکور۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت باعتبار ذات اور حقیقت کے ایک ہوتی ہے، البتہ اپنے متعلقات مخلوق کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے غیر متناہی ہوتی ہے۔ جہاں تک تجدد حدوث کی بات ہے تو یہ بھی مذکورہ وضاحت کے مطابق کہ نفس صفت میں نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز ممکن حادث میں ہوتا ہے جس کے ساتھ اس صفت کا تعلق ہوتا ہے۔ ذرا اس کو بات اچھی طرح سمجھ لیں، سمع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ ایک ہی ہے، لیکن جس کو سننا ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے بھی شاید زیادہ ہوں گے۔ صفت بصر اللہ کی ایک ہی ہے، لیکن جن کو دیکھنا ہے وہ بصرات وہ لاکھوں کروڑوں اربوں سے بھی شاید زیادہ ہوں گے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں اللہ کی صفت سمع غیر متناہی ہے، وہ صفت سمع غیر متناہی نہیں، وہ تو ذات کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن جن کو سننا ہے چونکہ انسانی عقل کے اعتبار سے وہ غیر متناہی ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی صفت بھی غیر متناہی ہے۔ اللہ کی صفت اپنی ذات کے اعتبار سے غیر متناہی نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن مسموعات غیر متناہی ہوتے ہیں، اس تعلق کی بنیاد پر صفت کو بھی غیر متناہی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ عقیدہ نمبر 23، ملائکہ اور ان کی ذمہ داریاں۔ وَلِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةٌ عَلَوِيُّونَ مُقَرَّبُونَ، اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتے ایسے ہیں جو عالم بالا میں رہتے ہیں، اوپر، اور اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ قریب کا معنی ہے کہ اللہ اوپر ہے، یعنی ان کا اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وَمَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ عَلَى كِتَابَةِ الْأَعْمَالِ، اور بعض فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال لکھیں، اچھے یا برے۔ وحفظ العبد عن المہالک، اور بعض فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں، مصائب سے بچائیں۔ والدعوت الی الخیر، اور بعضوں کو اللہ نے اس پر مقرر فرمایا ہے کہ وہ خیر اور نیک کاموں کی دعوت دیں۔ وَيَلُمُّونَ بِالْعَبْدِ لَمَّةَ الْخَيْرِ، اور بندوں کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالیں۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہر ایک کے لیے خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون۔ عقیدہ نمبر 24، شیاطین اور ان کی وسوسہ انگیزی۔ ومن خلق اللہ شیاطین لہم لمت شر بابن آدم، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے شیاطین بھی مخلوق ہے جو بنی آدم کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات کو پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ابلیس کا ذکر کیا ہے وسوسے کی بات کرتے ہوئے، کہیں شیطان کی بات کی ہے، کہیں جنات کی بات کی ہے۔ اصل یہ ہے کہ وسوسے ڈالنے والے برے یہ شیاطین ہی ہیں، ان میں جو بڑا اور ان کا سردار اور پہلا ہے وہ ابلیس ہے، ابلیس بھی شیطان ہی ہے۔ عقیدہ نمبر 25، قرآن مجید وحی الہی۔ والقرآن کلام اللہ اوحا الی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزارش کی تھی متکلمین 7 صفات ذاتیہ بیان کرتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے 6 بیان کیے ہیں۔ صفت کلام کا ذکر نہیں کیا کیونکہ صفت کلام کو تفصیل کے ساتھ اہمیت کے پیش نظر مستقلاً ذکر فرمایا ہے۔ یہ بل قرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو وحی فرمایا۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، آگے اللہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ جب بھی کسی بندے سے کلام کرتے ہیں تو کیسے؟ وحیاً، یا تو وحی فرماتے ہیں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے بات کرتے ہیں، اللہ بات کرتے ہیں، بندہ دیکھتا نہیں، اللہ کی بات کو سنتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ او یرسل رسولا، یا اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے فرشتہ وہ نبی تک بات پہنچاتا ہے۔ فہذا حقیقت الوحی، یہ وحی کی حقیقت۔ اس پر سوال یہ ہے
کہ حضرت شاہ صاحب کی نے جو آیت کریمہ ذکر کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کے ساتھ ہم کلام تو اس کی 3 صورتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ اسے بات فرمائیں وحی کے ذریعے، یا بات فرمائیں پس پردے کے ذریعے، اور یا بات فرمائیں کسی فرشتہ کے ذریعے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے شب معراج براہ راست بات فرمائی ہے، نہ درمیان میں پردہ ہے، نہ درمیان میں فرشتہ ہے، اور نہ ہی وحی بھیجی جا رہی۔ جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 طرق سے ہٹ کر اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی ہے۔ یا اس کا جواب یہ ہے، یہ اصول اور قانون اس زمینی نظام کے لیے ہے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب سے براہ راست بات کی ہے تو زمینی نظام سے ہٹ کر عرش پہ بلا کر گفتگو فرمائی ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 26، اسماء باری تعالیٰ۔ ولا يجوز الالحاد فی اسماء اللہ تعالیٰ و صفاتہ فیتوقف الاطلاق ولا شرع۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں الحاد، کمی اور بیشی، تخیر اور تبدل کرنا جائز نہیں۔ کسی نام یا صفت کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بولا جا سکتا ہے، کب؟ جب شریعت اجازت دے۔ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، آدمی کی رائے کے ساتھ نہیں۔ یہاں اصول ذہن نشین فرما لیں کہ اسماء حسنہ میں سے کون سا نام ایسا ہے جو مخلوق پر بولا جا سکتا ہے اور کون سا نام مخلوق پر نہیں بولا جا سکتا۔ نمبر 1، اسم ذات اللہ، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی پر بھی نہیں بولا جا سکتا۔ نمبر 2، وہ اسماء حسنہ جن کا استعمال اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوص صفات کے لیے ہوتا ہے، ان کا حکم یہ کہ ان کا استعمال صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے لیے کسی پر اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ جیسے الرحمن، القدوس، الرزاق۔ عبد الرزاق کو آپ رزاق بھائی نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کو رحمان بھائی نہیں کہہ سکتے، عبد القدوس کو قدوس بھائی نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3، بعض اسماء حسنہ مشترک ہے، یعنی ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور تعامل امت میں ان کا استعمال مخلوق کے لیے بھی ہوا ہے۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جائز ہے اور مخلوق کے لیے بھی جائز ہے۔ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا، اور مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا۔ جیسے رحیم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی ہے۔ رؤوف اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں صراحتاً فرمایا گیا ہے کہ میرا پیغمبر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے نشین فرما۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب خالق کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا، اور جو مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو پھر معنی اور ہوگا۔ خالق کے لیے استعمال ہوگا تو معنی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی آلہ کے یہ استعمال۔ تو جب مخلوق کے استعمال ہوگا تو اس میں اسباب کو دخل ہوگا۔ جس طرح اللہ سمیع ہے، قریب اور بعید سے سنتے ہیں۔ اللہ سمیع ہے، بغیر آلات سماع کے سنتے ہیں۔ بندہ سمیع ہے لیکن قریب سے سنے گا، دور سے نہیں، اور قریب سے بھی اعلیٰ سماع کان سے سنے گا، کان ختم کر دو تو بندہ نہیں سن سکتا۔ نمبر 4، وہ اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کے لیے استعمال بھی نہیں، اور قرآن کریم احادیث مبارکہ تعامل امت میں مخلوق کے استعمال بھی نہیں ہوئے، تو اس کا استعمال اللہ کے غیر کے علاوہ کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے بلکہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائے۔ عقیدہ نمبر 27، روز قیامت معاد جسمانی کا وقوع۔ والمعاد الجسمانی حق، قیامت کے دن جسموں کا قبروں سے اٹھنا برحق ہے۔ یحشر الاجساد ویعاد فیہ الارواح، جسموں کو کھڑا کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا اور روحوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ وَيَكُونُ الْأَبْدَانُ تِلْكَ الَّتِي كَانَتْ شَرْعًا وَعُرْفًا، اور جسم وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے، کوئی الگ جسم نہیں، وہی ہوں گے۔ وَإِنْ طَالَتْ أَوْ قَصَرَتْ، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جسم دنیا میں چھوٹے تھے، قیامت کو لمبے ہو جائے، یہ تو ہے۔ جس طرح کی حدیث پاک میں ہے ان ضرس الکافر مثل احد، کہ کافر کی ایک داڑھ اتنی بڑی ہوگی جیسے احد پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر، جو بڑا جسم کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ او کانت الطف منہا کما ورد فی صفت اہل الجنہ، یا اس کا جسم نرم و ملائم ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، جس طرح اہل جنت کی صفت ہے۔
وذالک ان الصبی هو الذی یشب ویشیب وان تبدلت الاجزاء فیہ الف مرہ. فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھو جس طرح بچہ ہے وہ جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے، جسم وہی ہوتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے جوان ہوتا ہے اور پھر کبڑا ہوتا ہے تو اس کا جسم چھوٹا ہونا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جسم تو وہی ہوتا ہے نا. تو یہی فرماتے ہیں قیامت اسی جسم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا فرمائیں گے. میں آگے اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، اس سے کسی کو شبہ نہ پڑے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر میں اعادہ روح کے قائل نہیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی قیامت روح کو لٹایا جائے گا تو قبر میں کیسے ہوگا. آگے آ رہا ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ صاف صاف فرماتے ہیں قبر میں ثواب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، قبر میں سوال بھی ہوگا، جواب بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی. تو یہ روح کے تعلق بغیر کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَيُعَادُ فِيهِ الْأَرْوَاحُ، اس طرح روح جسم میں ڈالی جائے گی کہ انسان کی حیات ظاہری ہو جائے گی. قبر میں روح کا تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ حیات ظاہری کی طرح ہو، بلکہ وہ حیات مخفی ہوتی ہے. روح سجین یا علیین میں ہے، بندہ قبر میں ہے اور تعلق سے حیات ہوتی ہے، اور قیامت کا منظر اس سے بالکل الگ ہوگا. عقیدہ نمبر 28 والمجازات والمحاسبات والصراط والمیزان حق، جزا اور سزا، حساب و کتاب، پل صراط اور ترازو کا قائم ہونا یہ پر حق ہے. عقیدہ نمبر 29 جنت اور جہنم کی تخلیق، والجنت والنار حق، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، وہما مخلوقتان اليوم، وہ ابھی سے پیدا ہے. ولم یصرح نص بتعیین مکانہما بل ہما حیث شاء اللہ اذ لا احاطۃ لنا بخلق اللہ وعوالمہ. فرمایا کسی نص میں صراحت نہیں ہے کہ جنت کہاں پر ہے، جہنم کہاں پر ہے. اتنا طے شدہ ہے کہ جنت کو پیدا کر دیا گیا ہے اور جہنم کو پیدا کر دیا گیا ہے. ہمیں کچھ معلوم نہیں کیوں. لا احاطۃ لنا بخلق اللہ وعوالمہ، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق اور دنیا میں کتنے جہان ہیں اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. عقیدہ نمبر 30 مرتکب کبیرہ کا حکم، ولا یخلد المسلم صاحب الکبیرۃ فی النار. فرمایا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اور مومن یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دیں گے. حضرت شاہ سے جو دلیل پیش فرمائی ذرا اس کو سمجھے. فرمایا وہی الذی قال اللہ تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی بالصلاۃ والکفارات. اگر تم کبائر سے بچو گے تو ہم تمہارے سیئات کو معاف کر دیں. عام طور پر آیت کا منع کیا جاتا ہے کہ تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں. تو جب انسان بڑے گناہ بچے گا وہ تو کبیرہ گناہ کرنے والا ہوگا ہی نہیں، تو پھر اس کا اس عقیدے سے کیا تعلق ہوگا، دلیل کیسے بنے؟ شاہ صاحب عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور دلیل دے رہے ہیں اگر تم کبیرہ گناہ نہ کرو گے ہم صغیرہ معاف کر دیں گے. بھئی دلیل کس پہ دو کہ کبیرہ گناہ کرے گا تب بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ دلیل تو نہیں دی. جواب اچھی طرح سے نشین فرما لیں. یہاں کبائر کا معنی جس طرح کبیرہ گناہ کیا گیا ہے، سیئات کا معنی صغیرہ گناہ کیا گیا ہے، اسی طرح مفسرین نے یا کبائر کا معنی کفر اور کفر کی تمام اقسام کیا ہے، اور سیئات سے مراد گناہ کبیرہ کیا ہے. چنانچہ سید ابو الثناء محمود علوسی آفندی بغدادی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، تفسیر روح المعانی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن، سورۃ النساء نمبر 31 کے تحت فرماتے ہیں ان المراد بالکبائر الکفر والجمع لتعدد انواعی او تعدد من اتصف به. یا کبائر سے مراد کفر ہے، اور یہ کبائر جمع کیوں لائے، کبیرہ کیوں نہیں کہا؟ یا تو اس لیے کہ کفر کی اقسام کئی ہیں، میں نے اصول عقائد میں 11 قسم کفر کی نقل کی ہے، اور یا اس لیے کفر کرنے والے کے ہیں. ومعنی آیا ان تجتنبوا الکفر نجعلکم صالحین لتکفیر سیئاتکم. اللہ اکبر. فرمایا اگر تم کفر سے بچتے رہو گے تو ہم تمہیں نیک بنا دیں گے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے. اب خلاصہ کیا ہے؟ اگر انسان کفر سے بچے تو اس کے کبیرہ گناہ بھی ہوں
تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت شاہ صاحب نے جہاں جو بات فرمائی ہے، چونکہ ایک آیت یہ ہے کہ تم کفر سے بچو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور دوسری جگہ پر آیت موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرماتے اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ظاہر ہے جب معاف کریں گے تو پھر بندہ ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رہے گا نا۔ تو شاہ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کرتا ہے یا تو اللہ اس کو معاف کریں گے، اور اگر اپنی سزا بھگتنے کی جہنم میں جائے گا بھی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ عقیدہ نمبر 31، کبیرہ گناہوں کی معافی کی صورتیں۔ والعفو عن الکبائر جائز، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یہ بھی ممکن ہے، غیر ان افعال اللہ فی الدنیا والآخرہ علی وجہین۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کبائر کو معاف کر دے، کیا مطلب؟ بندہ توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے اللہ اس کو معاف کر دے، ایسا ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے افعال دنیا اور آخرت میں دو قسم کے ہیں۔ نمبر 1 موافقت لسنت اللہ تعالی، وکائنت نمبر 2 وکائنت علی سبیل الخرق، بعض اعمال میں جو معمول کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، اور بعض قانون سے ہٹ کر خرق عادت ہے، قانون سے ہٹ کر، یعنی قانون کے علاوہ اللہ اپنے شاہی اختیارات استعمال فرماتے ہیں۔ وعفو الکبائر اما مات بلا توبۃ جائز من باب خرق العوائد، اگر شخص کبیرہ گناہ کرے اور فوت ہو جائے توبہ کیے بغیر، اللہ اس کو پھر بھی معاف کر دیں، یہ قانون نہیں، یہ شاہی اختیار ہے، شاہی اختیار سے ویسے ہی معاف فرما دیں۔ وہذا وجہ تطبیق بین النصوص المتعارضۃ بعد رائے، شاہ صاحب فرماتا ہے جو مختلف نصوص آئی ہیں، آیات آئی ہیں، بظاہر ان میں تعارض ہے، یہ معنی کریں گے تو بظاہر والا تعارض بھی ختم ہو جائے گا۔ تعارض کیا ہے؟ یعنی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان کفر نہ کرے تو کبیرہ گناہ بھی کرے اور توبہ نہ کرے اللہ تب بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ النساء نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو معاف نہیں فرماتے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دے، یہاں توبہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور بعض نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ شرط ہے۔ سورۃ النساء نمبر 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کوئی شخص گناہ کرے، ظلم کرے، پھر توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ اب جو شاہ سلمان بیان فرمایا تو دونوں آیتوں میں تعارض ختم ہو گیا، یعنی قانون تو یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اللہ معاف فرماتے ہیں، توبہ نہ کرے تو معاف نہیں فرماتے۔ سورۃ النساء نمبر 10 میں قانون بیان فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور شاہی اختیارات کیا ہیں کہ بندہ توبہ نہ کرے اللہ تب بھی معاف فرما دے۔ سورۃ النساء نمبر 48 میں اسی کو بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اسی طرح فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تعارض آیت کا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، پوری امت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں گا ہم انشاءاللہ اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ پورے عالم میں اپنے عقائد کو پھیلاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔